نصرت علی صاحب جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی ہند. میں ممتاز عالم فلاحی نیوز ایڈیٹر ٹو سرکلز.net. 2-3 دن پہلے ہندوستان کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ نے اعلان کیا ہے اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس میں امبانی بھی شامل ہیں اور متل بھی شامل ہیں اور ایئرٹیل کے مالک بھی شامل ہیں, کہ نریندر مودی چیف منسٹر آف گجرات وہ ایک ہندوستان کے کامیاب ایک اچھے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. ایک لیڈنگ آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ دیکھیے, یہ خیال بالکل غلط ہے اور یہ بہت غلط تجویز ہے. ایسا آدمی جس نے اپنے اسٹیٹ میں نسل کشی کا ارتکاب کیا ہو, ایسے آدمی کو آپ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ ملک کی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ فاسسٹ اور انڈسٹریلسٹ ایک قریب آ رہے ہیں, یہ خود ملک کے لیے ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. اس پر ہماری حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے اور انڈسٹریلسٹ حضرات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. کچھ مسلم آرگنائزیشنز نے حیدرآباد میں یہ اعلان کیا ہے کہ ریلائنس انڈسٹریز کے جتنے بھی پروڈکٹس مارکیٹ میں ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ کرے. اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحیح بات ہے, احتجاج کرنا چاہیے, پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے اتفاق ہے. کیا آپ مسلمانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ انہیں ریلائنس انڈسٹریز کا اپنا پروڈکٹس جو بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ نہیں, بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس پر آواز تو اٹھانی چاہیے کہ ایسا آدمی جس نے اپنے اسٹیٹ میں جس کا ریکارڈ خراب رہا ہو اور جس نے ایک خاص کمیونٹی کے خلاف ہو گیا نسل کشی کا ارتکاب کیا ہو, ایسے آدمی کو آپ پرائم منسٹر بنانے کی تجویز پیش کر رہے ہیں کہ یہ خود بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور ایسی اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور بائیکاٹ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایسے لوگوں کا ذہن ضرور درست کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. شکریہ. عبدالوہاب خلجی صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل. میں ممتاز عالم فلاحی نیوز ایڈیٹر ٹو سرکلز.net. 3 دن پہلے ہندوستان کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ نے بیان دیا ہے کہ نریندر مودی چیف منسٹر آف گجرات وہ ایک بہترین پرائم منسٹر انڈیا کا بن سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, نریندر مودی کے اعمال اور اس کے جو کارنامے ہیں اور جو زیادتی ہیں وہ معلوم ہے. ہندوستان کا جو انصاف پسند طبقہ ہے, مسلمان ہی نہیں جو انصاف پسند شہری ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ جمہوری ملک ہے, کسی کو بھی اپنی رائے دینے کا حق ہے, لیکن کسی بھی طور پر ایک ظالم جو ہو وہ نہ انصاف کر سکتا ہے نہ عدل برپا کر سکتا ہے, تو وہ آدمی کسی طور پر صحیح نہیں ہو سکتا. ہم نہیں سمجھتے یہ ایک ان کے جن لوگوں نے تاجر حضرات نے یہ بیان دیا ہے انہوں نے اپنے تجارت کے فائدے کے مد نظر رکھتے ہوئے دیا ہوگا. اور لیکن ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے, ملک کے سالمیت کے لیے, ملک کی جمہوریت کے لیے, سیکولرزم کے لیے نریندر مودی کسی طور پر بھی درست نہیں ہو سکتا. حیدرآباد کی کچھ مسلم جماعتوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی جو کمپنیاں ہیں, ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ مسلمانوں کو کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, جو ایسے لوگ ہیں جو ملک کے لیے مفید نہیں, ملت کے لیے مفید نہیں, یقیناً ان کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ کوئی بھی فیصلہ کھڑے نہیں لیا جا سکتا. اس کے جو مال ہو و مالے, یعنی اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, اس کو دیکھ کے کرنا چاہیے. لیکن جو ذہنیت ابھر کے سامنے آئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرقہ پرست ہیں, جنہوں نے فرقہ پرستی کو ابھارا دیا ہے, تو بہرحال ان کے ساتھ دوری بنائے رکھنا اچھی بات ہے. شکریہ عبدالوہاب. ڈاکٹر قاسم رسول ایریا صاحب, آئی ممتاز عالم فلاحی نیوز ایڈیٹر ٹو سرکلز.net. Very recently some leading industrialists in India have said that Narendra Modi of Gujarat can be a good Prime Minister of India. What's your reaction? It is a very unfortunate statement, and you cannot see the one side of Narendra Modi, that whatever he is doing on the developmental issues or investment issues, on the basis of which you decide that he is the person who is capable of running a country. This is very you can say one-sided thing. And secondly, the thing is that the way Narendra Modi is responding to the social situation, the way in the India being a plural society, different religion and different peoples are living here. A person who should be on the head of the state, or who is on the helm of the affair, he must be a person who respects this diversity of the country, who must be a person who is ready to tolerate all other religion
in all other culture. As far as Narendra Modi is concerned, he is the person, he is known internationally, not for development which is taking place in Gujarat, but for the pogrom which was there in 2002. So we have to judge a person on the basis of his performance to different people. Right. Dr. Qasim Rasool Ilyas, you are a member of Executive Committee of All India Muslim Personnel Board, that is leading umbrella organization of Muslim organization in India. Some organizations in Hyderabad have stated and demanded that goods of Reliance companies, Reliance Industries should be boycotted in the context of their leaders' statement in favor of Narendra Modi. Do you think that Muslim organizations should give an announcement to the country and to the Muslim community that they should boycott the goods and products of Reliance Industries? No, on the other way, I think we should ask these people to take back their statement. You know, this is not correct that on each and everything we should come forward and say that we should boycott the products of these companies. There may be any miscalculation, or you can say that misunderstanding of the people. They are seeing one side of the coin, they are not seeing both the side of the coin. So actually we have to meet these people, we should engage them in a dialogue, and we should convince them that this type of one-sided statement is not healthy for the society, and they should take it back.